اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، جس نے ان 10 دنوں میں روزہ رکھا تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی فضیلت والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جو 10 راتیں ہیں جو چل رہی ہیں، فرمایا اس کی ہر رات میں عبادت کرنا گویا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ 1 ماہ میں 10 دن کے روزے رکھ کر 10 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اور 1 ماہ کی 10 راتوں میں جاگ کر 10 شب قدر، جن کے بارے میں قرآن نے دوسرے مقام کے اوپر فرما دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان 10 دنوں میں جو رات کو عبادت کرے گا تو ہر رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا، اس کے لیے حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ 1 روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کی آئی ہے۔ لیکن یوم عرفہ کا روزہ جو شخص رکھتا ہے تو حدیث شریف کے اندر اس کے لیے 2 سال کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 سال پچھلا ہوتا ہے 1 سال اگلا ہوتا ہے، یعنی جو گزشتہ سال میں صغیرہ گناہ کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو آئندہ صغیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔